آج کا یہ واقعہ، یہ قصہ بہت مزیدار ہے، بہت بڑا اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گا، اور اس میں ہمیں ایک نیا سبق سیکھنے بھی ملے گا۔ وہ آگے آپ جان جائیں گے واقعے میں ہی کہ وہ سبق کیا ہے۔ اسے بننے سنورنے کا بڑا شوق تھا، پراندہ تو اس کی جان تھا۔ اماں سے ضد کرتی رہتی تھی، اماں مجھے ایک گھنگریوں والا پراندہ لا دے، مجھے گھنگریوں والا پراندہ لا دے۔ اماں سے ڈانٹ کھاتی رہتی تھی، جھڑکیاں بھی کھاتی رہتی تھی، کام کرتی رہتی تھی، اور اماں سے ضد بھی کرتی رہتی تھی۔ بننے سنورنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس کے پونچوں سے چڑیا کبھی اترتی نہیں تھی، اور اس کے ہاتھ ہر دوسرے دن مہندی سے رنگے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن وہ من کی بڑی صاف تھی، اس کے چہرے پہ بڑا سکون تھا۔ اماں سے ضد کرتی رہتی تھی، اماں مجھے پراندہ لا دے، پراندہ لا دے، پراندہ لا دے۔ یہ پراندہ کیا چیز ہے آپ جاننا چاہتے ہیں؟ یہ پراندہ جو ہے نا، وہ لڑکیاں بالوں میں فیشن کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ دورے کا بنا ہوا ہوتا ہے، یہ اسکرین میں آپ فوٹو دیکھیے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ تو اس میں گھنگریاں ہوتی ہے، اور بعضوں میں نہیں ہوتے، سادے بھی ہوتے۔ تو اماں نے ایک سادہ پراندہ اس کے لیے خرید لیا اور اس کو لا کر کے دے دیا۔ جب اس نے دیکھا تو اماں سے کہا، میں نے تو تجھ سے گھنگریوں والا پراندہ مانگا تھا، اماں تو میرے لیے سادہ پراندہ لے آئی۔ چل کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ آپ کو میں بتاتا چلوں، گھنگریوں والا پراندہ یا گھنگریوں والے زیور استعمال کرنا جائز نہیں ہے جس میں سے بجنے کی آواز آتی ہو۔ وہ شیطان کا آلہ ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، اور ایسے عورتوں کے ساتھ جو گھنگری والے زیور استعمال کرتے ہیں شیطان رہتا ہے۔ یہاں اس لڑکی نے جو پراندہ مانگا وہ سادہ گھنگری والا، یعنی اس میں بجنے کی آواز نہیں ہوتی تھی، وہ چاندی کے گھنگری اس میں لگی ہوئی ہوتی تھی لیکن وہ آواز کے بغیر کی۔ تو اس نے وہ اپنی اماں سے مانگا تھا، تو اماں نے سادہ لا کر کے دے دیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے۔ جو پیسے جمع ہوتے تھے وہ چاندی کی گھنگری خرید لیتی تھی اور پراندے میں لگا دیتی تھی۔ اماں نے پوچھا کہ بیٹی کتنی گھنگریاں خریدے گی؟ اس نے کہا کہ اماں 100 پوری کی پوری خریدوں گی۔ اماں نے پھر اس کو ڈانٹا کہ تیری عادتیں صحیح کر، ایک تو جوان لڑکی ہے، کنواری لڑکی ہے، تیرے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ خیر ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن اس لڑکی کی پھوپھی اپنے آوارہ لڑکے کا رشتہ لے کر کے اس کے گھر آ گئی، لیکن لڑکی کے ابا نے منع کر دیا کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کے لڑکے کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ پھوپھی کو برا لگا، منہ چڑھا، اور پھوپھی اس کو اپنی بے عزتی سمجھنے لگی اور کھری کھوٹی بہت ساری باتیں سنائی۔ تمہاری بیٹی کے اخلاق دیکھو، اس کی عادتوں دیکھو، چوڑیاں پہن کر کے گھومتی پھرتی رہتی ہے، مہندی لگا کر کے بناؤ سنگار کرتی رہتی ہے، اور تم میرے لڑکے کے لیے رشتے کے لیے منع کرتے ہو۔ خیر اس کے ابو یہ باتیں سن کر روتے رہے، اور پھر وہ دن بھی گزر گیا۔ اس کے ابو اپنی لڑکی کی عادت سے اچھی طرح واقف تھے۔ ایک دن رات میں اس کے ابو کو خیال آیا کہ میں اپنی بیٹی کا حال تو دیکھوں، کیا حال ہے اس کا۔ تو رات کا آخری وقت تھا، یعنی تہجد کا وقت تھا۔ اس لڑکی کے باپ نے اپنی بیٹی کے روم کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ مصلے پر وہ لڑکی بیٹھی ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہ پراندہ ہے، اور اس میں جو 100 گھنگری لگی ہوئی ہے چاندی کی، وہ اس کو گنتی جا رہی ہے، یعنی اس پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہے۔ اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا، اے اللہ میری نیت تو یہ تھی میں اپنے پراندہ کو تیرے ذکر کے لیے تسبیح بناؤں، اس پر تیرے ذکر کو گنگناؤں، تیری تسبیح کروں، تیری پاکی بیان کروں، لیکن لوگ ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ میری نیت تو صاف ہے، اب تو جانے اور تیرے بندے جانے۔ جب اس کے ابو نے یہ بات سنی تو وہ بھی رونے لگے، اس کے پیچھے اس کی امی کھڑی تھی، وہ بھی زارو قطار رونے لگی، اور کہنے لگے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا سمجھ رہے تھے اور ہماری بیٹی کی کیا نیت تھی۔ تو دوستو اس واقعے سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اس لیے کہ بعض مرتبہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے کسی کی
کوئی بھی عادت دیکھ کر فوراً فیصلہ نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ لڑکی کی نیت کتنی صاف تھی، اس نے پراندہ اسی لیے خریدا تھا کہ اس کو تسبیح بنا کر اللہ کا ذکر کریں، اور لوگ اس کے بارے میں، اس کی پھوپھی اس کے بارے میں کیا کیا باتیں سنانے لگی تھی۔ تو ایسے ہی ہم اپنے من کو بالکل صاف رکھیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کو بہت بہترین سبق ملا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے آپ سے ڈھیر سارا پیار کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے وہ آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے۔